کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، صد مرحبا۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد، صد مرحبا۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نیکیوں بھری محفل سجانے کی توفیق عطا کی۔ آئیے مل جل کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے اپنے کرم سے ہمیں یہ نیکیوں بھری محفل سجانے کی توفیق عطا کر ہی دی ہے تو احسان پر احسان فرمائے، اور ان نیکیوں میں ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی کثرت عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے مالا مال فرمائے۔ آنے والا دن جو بھی گزرے گا اور آنے والے زندگی کے وہ دن جو ہماری ابھی مقدر میں باقی ہیں، اور پھر جب اس دنیا سے جائیں تو وہ آنے والا دن جس وقت نیکیوں کی بہت سخت ضرورت ہوگی، ان تمام میں ہمیں ان نیکیوں کی اپنی رحمت اور کرم کے سبب خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ دن کا آغاز آئیے چلتے ہیں اللہ عز و جل کے مقدس کلام پاک کی طرف۔ برکتیں لوٹنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، کثرت سے نیتیں کر لیجئے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، پہلی دفعہ سلسلے میں آج کرم فرمایا ہے۔ ہمارے سلسلے کو ایک الحمدللہ یہ بھی شرف حاصل ہو گیا ہے کہ نیا ٹیلنٹ متعارف کروانے میں ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال ہی لیا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ سلسلے میں آمد، مرحبا۔ کیا منتخب کیا ہے حضرت آج آپ نے؟ انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کی جائے گی، اور ماشاءاللہ چند آیتوں کی انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ چلیں ارشاد حضرت سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ کیا کہنے، ایک مخصوص قسم کی شیرینی ہے آپ کی لہجے میں، ماشاء اللہ۔ ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ ارشاد فرمایا اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی ارشاد فرمایا کہ یعنی اس سے مراد بدی ہے، اور ارشاد فرمایا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے کہ ان سے دل کا خالی کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا، اس پر مؤاخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مؤاخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا، اس کی تفسیر میں مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ایمان والوں کو، اور یہ جو ارشاد فرمایا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے عدل سے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً۔ آپ سے دو چار باتیں کر لوں، پہلے تعارف کروا دوں ہم جو اسلامی بھائی آج الحمدللہ خصوصی طور پر شرکت فرمائی ہے جنہوں نے ہمارے سلسلے میں۔ حضرت کے ساتھ مجھے بھی الحمدللہ مدنی چینل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور سلسلہ ہوا کرتا ہے ہمارا ایک جس میں بہت زیادہ ماشاءاللہ کمرشل نالج امپارٹ کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی شرعی مسائل بھی بہت کثرت کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے کے حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ انٹریکشن رہا میرا ایک مخصوص وقت کے اندر۔ نگران ضیائی کابینہ ہے ماشاءاللہ، اور
ان کی محنت کی داستانیں بھی میں نے سنی ہیں، اور انشاءاللہ باقی یہ خود بھی جو آپ کو سنائیں گے. اور ماشاءاللہ دیکھا ہے ان کو میں نے جس طرح سے نگرانوں کے ساتھ بڑھ بڑھ کر کام کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، ماشاءاللہ اللہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل پر آپ نے انہیں مدنی مکالمے میں بھی مدنی پھول لٹاتے دیکھا ہوگا، اور آج انشاءاللہ آج ہمارے سلسلے میں مدنی پھول لٹائیں گے. الحمدللہ عبد المجید اتاری ہمارے ساتھ سلسلے میں جلوہ فرما ہے. ماشاءاللہ مرحبا سلسلے میں آمد، صد مرحبا. ماشاءاللہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی کیا فیلنگز ہیں، اور پھر آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے. ساری باتیں آپ سے ہوں گی، مگر پہلے ہم نعت شریف سنیں گے، پھر میں مدنی پھول بیان کروں گا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ. 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 کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا انعام نہیں. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً وأحسن الجزاء. مدنی پھول کے لیے میں فضان سنت آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی، اصل میں میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی. آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے مدنی پھول چن چن کر آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں گا. پیج نمبر 139 اور 140 کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. بسم اللہ شریف کے فضائل اور تلاوت قرآن پاک کا جو انشاءاللہ سے ریلیٹڈ مدنی پھول ہیں.
تو پیج نمبر 139 پہ تو ایک حکایت کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک لکڑ ہارا تھا، تو لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا اور بال بچے پالتا تھا. دریا کراس کر کے جانا پڑتا تھا انہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. تو دور تھا پل، بہت دور سے گھوم کے جاتے تھے اور وقت کافی لگ جاتا تھا، پھر واپس آتے تھے. تو یوں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ لکڑیاں کٹ نہیں پاتی ہوں گی، تو یوں غریب تھے وہ. تو ایک دن اس نے مسجد کے اندر مبلغ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم الشان فضائل سنے. تو ان کی مطلب ذہن میں آ گیا، سما گئی بات کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو اب جب جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو پل پر جانے کے بجائے بسم اللہ شریف انہوں نے پڑھی اور پڑھ کر وہ دریا میں اتر گئے اور چلتے ہوئے دریا پہ چلتے ہوئے آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. اور وہاں لکڑیاں کاٹنے کے بعد پھر اسی طرح کیا، لکڑیاں لیں، بسم اللہ شریف پڑھی، دریا پر مطلب رکھا اور پاؤں اور چلتے ہوئے دریا ہی پر بغیر پل کی مدد سے اور دوسری طرف آ گئے. تو یوں جو ہے ان کا ٹائم بہت بچ جاتا تھا، اور جو پہلے وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہو پاتے تھے، اس طرح سے وقت بچانے اور زیادہ لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں مالدار ہو گئے. تو یہاں بہت پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا کیے ہیں. پیج نمبر 140 پر یہ جو ایڈیشن ہے میرے پاس، یہ میں پڑھ رہا ہوں. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سب یقین کامل کی بہاریں ہیں. اگر اعتقاد متزلزل ہو تو اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہو سکتے. یقین کامل، جی ہاں، یقین کامل سے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک انتہائی سبق آموز حکایت نقل کی ہے. تو پھر آگے دوسری حکایت ہے کہ بغداد معلیٰ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کیا ایک دھرم کا. تو حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں کون سی سورت سب سے اچھی یاد ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ. مفہوم پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے. تو کہا کہ وہ ایک بار ایسا کرو کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کا پڑھ کرنا اس کا ثواب میرے ہاتھ بھیج دو، تو اس کے بدلے میں تمہیں ساری اپنی جو عبادت ہے وہ میں اس کے مطلب ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا. اللہ والوں کی شان ہے، آخرت کی دولت ظاہر ہے ان کی نظروں میں بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت میں مجبور ضرور ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ میں مجبور ہو کر ایک دھرم کا سوال کرنے آیا ہوں، قرآن بیچنے نہیں آیا. تو یہ کہہ کر وہ سائل جو ہے وہ قبرستان کی طرف چلا گیا. بارش شروع ہو گئی، اولے برسے. اب ظاہر ہے کہ یہ کہیں انہوں نے پناہ حاصل کرنا چاہیے، تو ایک جو چھجے کے نیچے، شیڈ کے نیچے یہ انہوں نے پناہ لی بارش اور اولوں سے بچنے کے لیے. تو وہاں ایک گرین لباس میں، گرین ڈریس کے اندر، سبز لباس کے اندر ایک صاحب جو تھے، وہ ایک سوار جو تھے وہ پہلے سے موجود تھے. تو اس نے مطلب ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہی ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کیا تھا؟ کہا جی ہاں. تو ایک تھیلی اس کو دی، 10,000 درہم تھے اس میں. تو کہا کہ ان کو خرچ کرو، انشاءاللہ ختم ہونے پر اتنا ہی اور دے دوں گا. تو اب ظاہر ہے کہ حیران تو ہوتا ہے نا بندہ. پوچھا آپ کون ہیں؟ تو سوار نے بتایا کہ میں تیرا یقین ہوں. تو یہ کہہ کر سوار جو ہے وہ چلا گیا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے یقین کامل ہونا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب کرے. امیر اہل سنت یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بھیک مانگنے کے لیے تلاوت کرتے، پیسے اور کھانا ملنے کی لالچ میں محافل ختم قرآن اور اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کرتے اور رقم ملنے کے شوق میں تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص و یقین کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے. ملے گا کہاں سے؟ تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اخلاص یقیناً نہایت ہی عظیم دولت ہے، جس کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی مدنی سوچ بنے گی، اور جب اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرح. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ کیا کہنے حضرت، سلسلے میں آمد مرحبا. کیا فیلنگز ہیں، کیا تھنکنگ ہے اس وقت؟
مدنی مرکز کا حکم بلایا، حاضر ہو گئے۔ ماشاء اللہ۔ اس سلسلے کے حوالے سے یہ دیکھا میں نے کہ چند سلسلے پچھلے جو دیکھے اس میں ہمارے ایک دارالفتہ کے مفتی صاحب کا بالخصوص ایک سلسلہ، ایک ماشاء اللہ۔ رکن شورا کا سلسلہ، ہمارے حیدرآباد کے رکن شورا ہیں ان کا سلسلہ دیکھا، ماشاء اللہ۔ تو اس میں نے خود الحمدللہ کئی مدنی پھول لیے۔ پھر ہمارے مفتی صاحب کے مدرسۃ المدینہ بالغان کی حاضری اور جامعہ کا جو وقت گزرا، وہ کس طرح تدریس کرتے رہے، پڑھتے رہے، پھر تدریس کی، پھر اس کے بعد ان کا ذوق علم کا، اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ پھر اراکین شورا کے انقلاب دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا، تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو مطلب تربیت ہوتی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ملتے ہیں تو اس سلسلے کے حوالے سے جب وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ ماحول میں آنے کے واقعات انہیں پتہ چلتے ہیں تو اس سے کافی کچھ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اخلاص دے، آمین آمین۔ مدنی مرکز کی اطاعت میں حاضر ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ تو اچھی اچھی نیتیں لے کر آج آ گئے ہیں انشاءاللہ، محسوس تو ہوتا ہے آپ یوں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کبھی لے رہے تھے مدنی پھول دوسروں کی باتوں سے، آج آپ کی باتوں سے دوسرے لوگ مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ۔ عمر بتائیے۔ کم و بیش 40 سال۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ دعوت اسلامی کی عمر کتنی ہو گئی؟ دعوت اسلامی میں عمر کتنی ہو گئی؟ 18-19 سال کم و بیش۔ ماشاء اللہ، 18-19 سال ہو گئے، مرحبا۔ کیا تھے، کیا ہو گئے؟ کیسے مدنی ماحول ملا تھا؟ ماحول تو مجھے بیرون ملک ملا۔ اچھا، پہلے کیا تھے؟ پہلے یہ سنائیں، پھر مدنی ماحول کی طرف آئیے گا نا، آئیڈیا تو ہو کہ کون شخص ٹرانسفارم ہوا تھا۔ بیرون ملک میرا سفر جو ہے وہ 1990 میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ جو یہاں وقت گزرا، نارملی جو باب المدینہ کے حالات اور باب المدینہ کا ماحول آپ کے علم میں ہی ہے، جی جی، کوئی مذہبی ماحول یوں ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ دور دور تک شاید مجھے ایسا نہیں تھا کہ میں دعوت اسلامی میں آؤں گا یا دعوت اسلامی کے لوگ میرے قریب تھے، ایسا نہیں تھا، کچھ تصور بھی نہیں؟ تصور بھی نہیں تھا۔ جب بڑے ہونا شروع ہوئے، یوں کہہ لیں کہ تو بچپن میں بھی مطلب گھرانے کا ماحول کیسا تھا؟ کوئی اتنا خاص وہ نہیں تھا۔ ہاں یہ کہ میری رشتے کی نانی ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے پرورش کے لیے لے لیا تھا۔ اچھا اچھا وہ اچھا۔ ہمارے قریبی صد وہ تھے، گھر بھی ہمارا قریب ہی تھا اس وقت، تو ان کے پاس میں رہا کرتا تھا۔ لاڈ پیار بہت کرتی تھی، وہ بہت پیار دیتی تھی، وہ نماز پڑھا کرتی تھی، اچھا، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ نمازی تھی، اور مجھے جو نا وہ بچپن ہی سے میں نے شاید 12-13 سال کی عمر ہوگی تو نماز کی ترغیب دلایا کرتی تھی۔ اچھا، اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔ یوں کہ اس دور میں 1982-83 کا وقت ہوگا یا 84 ہوگا، تو مجھے 82-83 کی بات ہے شاید، تو اس وقت جو ہے وہ مجھے 2 روپے 3 روپے دینے کا کہتی کہ میں نماز پڑھو گے تو آج اسپیشلی 3 روپے ملیں گے، اللہ 2 اللہ، روپے ملیں اچھا، گے۔ ماشاء اللہ۔ اور تو مدرسے حکمت میں، بھرے انداز میں مائل کرتی تھی۔ مدرسے میں یعنی مدرسہ تو خیر نہیں تھا اس طرح، لیکن جو قرآن شریف پڑھایا کرتے ہیں لوگ، بالخصوص ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ عورتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جی جی، تو اس دور میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن پاک اس وقت نہیں پڑھا تھا، لیکن ان کی رغبت تھی۔ پھر میں نے ایک اور صاحب تھے، ان کے پاس بھی جا کر اپنا قرآن پاک دہرایا تھا، ان کے مخارج کچھ بہتر تھے، تو وہ مجھے نماز کی ترغیب دلاتی اور قرآن شریف پڑھنے کا کہتی کہ اب قرآن پڑھا کرو، ماشاء اللہ۔ اور میرے پاس بیٹھ جاتی۔ تو یوں نماز کا سلسلہ تھوڑا تھوڑا چلتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور کبھی 3 وقت پڑھ لی کبھی 4 وقت پڑھ لی، تو یوں آہستہ آہستہ وقت چلتا رہا، لیکن یوں علم اور ماحول کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی خاص وہ نہیں تھا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 1984 یا 85 کے قریب جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا۔ اوہ، پھر میں اسکول، ظاہر سی بات ہے جو لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھی اسکول جایا کرتا تھا، تو گھر کی طرف سے یوں سمجھ لیجیے کہ تھوڑی سی آزادی ہو گئی،
جو میری والدہ تھی وہ میرے بھائی وغیرہ ہمارے گھر سے دور کراچی باب المدینہ کے علاقے میں شفٹ ہو گئے. ٹھیک. اب میں رات جو ہے نا وہاں اس گھر میں اکیلا ہی رہتا. وہاں محلے والے تھے جہاں بچپن گزرا تو اور دیگر لوگ تھے, تو وہاں کا جو ماحول تھا تو وہ کچھ اچھا نہیں تھا. بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے راتوں کو گھومنا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, 12-1 بجے آئے 2 بجے آئے, فلمیں دیکھنا, ڈرامے دیکھنا. اور اسی دوران جو ہے وہ سیاسی ماحول جو ہے وہ وہاں بننے لگا. میں سیاسی تنظیم سے وابستہ بھی ہو گیا, اور بہت کم عمری میں, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بچپن سے ہی کچھ دماغ جو ہے نا وہ زیادہ چلا کرتا تھا. اچھا, یوں غصے کے تیز تھے؟ غصہ بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ تھا؟ بہت زیادہ تھا. کتنا زیادہ تھا؟ اتنا زیادہ تھا کہ اپنے کپڑوں کو آگ بھی لگا دیتا تھا. اچھا. اپنے ہی کپڑوں کو آگ لگا دیتا تھا. اور بس یہ حالت رہتی تھی کہ گھر میں شاید ایک وقت میں کسی نہ کسی سے بات چیت بند رہتی تھی. کسی نہ کسی لڑے ہوتے تھے, کبھی بھائی سے, کبھی کس سے, کبھی کس سے. اور بس بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتا. یعنی کہ اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول میں آئے دن جو ہے وہ جھگڑے ہونا, دوستوں کو لے جانا, سامنے بڑا گروپ ہے تو گیدرنگ اپنی بھی لے کے جانا, اور بس عجیب و غریب ماحول تھا. تو اجتماعی لڑائیاں کرتے تھے؟ اسکول سے سیڑھی سے اترتے اترتے جھگڑے ہو جاتے تھے. یا اللہ. ایک دفعہ تو میرا سر بھی پھٹ گیا تھا. میں نے کسی کو شاید ٹکر ماری ہوگی تو اس کا دانت لگ گیا تھا اسکول سے اترتے اترتے. یوں عجیب و غریب جو حالات تھے. اب وہ سیاسی طور پر جو ہے میں یوں سمجھ لیں کہ زیادہ ایکٹیو ہوتا چلا گیا, فعال ہوتا چلا گیا. ہمارے یہاں جو میرے دوست وغیرہ تھے, رات دن جو ہے وہ دیگر معاملات میں جو سیاسی تنظیموں کے ہوتے ہیں اس میں وقت گزرتا. آئے دن کے جھگڑے, دنگے فساد, ہڑتالیں, یہ سارے معاملات جو ہے نا بس یوں سمجھ لیں کہ ایک سمت ہی بدل گئی تھی. اچھا. یہ ضرور تھا کہ اس دوران بھی کام کاج وغیرہ کرتا تھا, تو اس میں میں نے سلائی کا کام سیکھ لیا تھا. تو میں گارمنٹس فیکٹری سے جو میرا سلسلہ جڑ گیا. اچھا اچھا اچھا. یوں شام کو آ کر یہاں تھوڑی سی مصروفیت رہتی, دن میں کام کاج میں مشغول رہتا, کبھی کام پہ جاتا کبھی نہیں جاتا. اسی دوران جو ہے وہ کچھ نمازوں کی برکتیں جو ہے وہ نانی کی تربیت تھی تھوڑی. اچھا, ماشاءاللہ. نمازیں جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا. نمازیں پڑھتے تھے, لڑائیاں بھی کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے. حال یہ تھا کہ فلمیں ڈرامے جو ہے نا وہ مقصد بہت زیادہ جنون کی حد تک جیسے وہ شوق. مجھے ایسا ایک یاد پڑتا ہے واقعہ کہ ایک بار ہم دوستوں میں گیدرنگ میں جیسے کہیں فلم دیکھنے کا پروگرام بنائے VCR پر, تو ہم کیسٹ لے کر آئے ویڈیو سینٹر سے, تو سب چلنے لگے. تو کہا کہ چلے, تو میں نے ان کو اپنی جو نا مقصد کیسٹ بھی میں نے نکال کر دی اور اپنے پاس تھی, تو میں نے کہا تم چلو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. یہ تو خیر وہ ایسا میں نے اس چیز کا فائدہ یہ دیکھا تھا کہ اس وقت بھی جو میرے پرانے دوست تھے نا, وہ مطلب اس دور میں صرف نماز پڑھنے والوں کو لوگ بہت سمجھتے تھے. یار نماز پڑھتے ہو, یار نماز پڑھتے ہو. بس وہ جیسی بھی ترکیب تھی, نماز پڑھ کر پھر وہ معاملات ہوتے تھے. مطلب وہ بچپن کی تربیت جو تھی, وہ جو آپ کی نانی جان نے جو انفرادی کوششیں کی تھیں, اس کا یہ اثر تھا کہ بچپن کی بات پتھر پر لگی ذہن میں. نماز کی طرف جو ہے نا بہت رغبت رہتی. یہاں تک کہ اس دور میں جو کہ وہ پاکستان میں جو ڈراموں کے سلسلے ہوتے تھے, تو لوگ جیسے نماز کا وقت آ جاتا نا, جی, تو نماز کے دوران ہی ہمارے یہاں عموماً ڈرامہ چلتا ہے 8 سے 9 اس طرح, اور ڈرامہ بھی 8 سے 9 ہی آیا کرتا تھا. تو نماز کا وقت آ گیا 8:15 8:30 بجے. ٹھیک. تو اس وقت بھی شاید میں ڈرامہ چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا تھا. پھر آ کر پھر وہ جیسا ذہن تھا کہ نہیں یار نماز پڑھ دی ہے, اور نماز پڑھ کر جو ہے نا پھر وہ معاملات کرنے. تو اسی دوران جب فیکٹریوں میں کام کرتا تھا تو ایک علاقے میں میرا کام کا سلسلے میں جانا ہوتا تھا. وہاں ایک مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد, اس وقت دعوت اسلامی میں
براؤن امامہ تھا، کتھئی جس کو کہتے ہیں. اب وہ اسلامی بھائی ایک مغرب کی نماز کے بعد شاید مکاشفت القلوب تھی یا فیضان سنت تھی، 1986 یا 87 کا دور تھا یہ. تو وہ درس دیا کرتے تھے تو میں درس میں بیٹھ جاتا تھا. ماشاءاللہ ان کی آج تک مجھے وہ باتیں یاد ہیں کہ وہ درس دینے کے بعد امیل سنت کی برکتوں سے یہ ذہن ان سب کا تھا کہ وہ سنتیں سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کبھی ناخن کاٹنے کی سنت وہ بتاتے، کبھی پانی پینے کی بتاتے، کبھی سرما لگانے کی بتاتے، کبھی تیل لگانے کی بتاتے، اور مختصر سا درس دیتے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی دوران میری فیکٹری کے اندر جہاں میں کام کرتا تھا اور وہ پڑھائی کا بھی تھوڑا بڑا سلسلہ جاری تھا، تو میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. تو ہماری فیکٹری ایک علاقے سے دوسرے علاقے، گودرا کالونی، یہ نیو کراچی کا علاقہ ہے، گبل ٹاؤن، جی جی، وہاں شفٹ ہو گئی. تو اس فیکٹری کے اندر جو میرا دوست جب وہاں سارے چلے گئے تو میں نے وہ فیکٹری چھوڑ دی تھی. میں ایک دن ان سے ملنے کے لیے گیا کہ یار چلو آج فلاں بہت دن ہو گئے کہ مجھے ملاقات کرنی ہے، اور پھر وہاں سے کوئی فلم وغیرہ کا پروگرام منائیں گے، کہیں کھانا وانا کھائیں گے، یوں کر کے. تو جب میں وہاں گبول ٹاؤن 1986-87 کا یہی دورانیہ تھا، 88 کا ہوگا شاید. تو میں جب وہاں گیا تو اس دوست کو میں نے دیکھا کہ وہ امامہ شریف سجائے ہوئے اور اس کے چہرے پر پوری ایک مشت داڑھی ہے. ماشاءاللہ. میں تھوڑا سا چونک گیا اس کو دیکھ کر. بہرحال وہ فیکٹری سے فارغ ہوئے، تقریباً 4-4:30 بجے اس نے چھٹی کی. پھر میرے ساتھ گبول ٹاؤن سے گودرا کیمپ کا سٹاپ جو W11 گاڑی چلتی، یہاں تک ہم پیدل آئے. تو دوران اس سفر کے کہ میں سیاسی تنظیم سے اس دوران وابستہ تھا تو میرا ذہن ایک عجیب بنا ہوا تھا، لیکن دوستی تھی پرانی، اس سے ملنے بھی گیا. اب راستے میں چلتے چلتے دوسری جانب کچھ عورتوں کا گزر ہوا تو وہ میرے ساتھ تھا، ہم اس طرف تھے. تو جب نظر پڑی تو اس نے مجھ پر انفرادی کوشش کی. کہنے لگا کہ وہ کسی عورت کو دیکھنا، یہ غیر محرم عورت کو اس طرح دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس طرح دیکھنے سے ہمیں فائدہ بھی کیا حاصل ہوگا، ہم نامہ اعمال میں ہمارے گناہ لکھا جائے گا، ہمیں نگاہ جھکا کر رکھنی چاہیے. میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوا. میں بولا یہ مجھے ایسا لگا کہ بھاری بھاری سا. اب پھر نفس پر بھاری گرا ہوا. آگے تک آیا تو وہاں گودرا کا اسٹاپ ہے، وہاں پر ایک کھچڑے والا ریڈی لگائی ہوئی تھی اس نے. ہم نے وہاں کھچڑا کھانا تھا تو میں نے کہا یار بھوک لگی ہے. تو اس نے بولا چلو کھاتے ہیں. تو وہاں چونکہ ریڈی والے جو ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ کم ہوتی ہے، ٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں وہ، تو وہاں تھوڑا رش تھا. تو اس نے کہا تھوڑا انتظار کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ ریڈی کے ساتھ پھٹا لگا ہوتا ہے، میں نے یہاں کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ یار بیٹھ کر کھانا سنت ہے. سبحان اللہ. کھانا بیٹھ کر کھانا سنت ہے. اور اس نے جب مجھے یہ بولا تو میں بولا یار میں کہاں گیا ہوں یار. یہ پہلے میرے ساتھ ہنسی مذاق اور تالیاں بجانا، مطلب جو کام ہوتا وہ کرنا، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کو کیا ہو گیا؟ اور میں اس نے بہرحال جب ٹیبل وغیرہ خالی ہوئے، ہم بیٹھ کر سنت کے مطابق اس نے تو کھانا کھایا، میں نے بھی جیسے تیسے کھانا کھایا. وہ اس کے بعد پھر وہ بس میں بیٹھ گئے. تو اس دوران مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح کہ ککری گراؤنڈ میں اسی مہینے میں اجتماع 2 روزہ 3 روزہ ہونا تھا. ماشاءاللہ. اب وہ 4H بس تھی، مجھے یاد پڑتا ہم بیٹھے تو وہ ڈاک خانے تک یا پتہ نہیں کہاں تک وہ میرے ساتھ آیا، کیونکہ اس کی رہائش اورنگی ٹاؤن میں، اور میں چونکہ گارڈن کی طرف مجھے جانا تھا. وہ راستے بھر جو ہے نا مجھ پر انفرادی کوشش کرتا رہا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. کہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہونے والا ہے اور آپ نے شرکت کرنی ہے. اب جب اس کی زبان سے میں آپ جناب سنتا تو بھی مجھے عجیب سا لگتا. اب ہوتا ہے جو جس سے کیا ہو گیا، جو فری ہوتا ہے تو اس سے آدمی بولتا ہے یار کیا ہے یار تو اسی طرح بات کر جس طرح تو کرتا ہے. اس نے پھر باقاعدہ وہ ایک اپنا چھوٹا کارڈ جو اجتماع کا ہوتا ہے وہ مجھے دیا، اور ایک گاڑی میں بھی کسی کو دیا، شیشے میں بھی لگا دیا. بہرحال میں نے وہ بغیر نیت کے لے لیا. مجھے جانا کوئی اور کر لی ہوگی مجھے تو لگتا ہے آپ نے. مجھے خیر وہ جانا ہی نہیں تھا، اس وقت کی کیفیت دیتی. میں نے چلو یار جان چھوڑا اس وقت. اب وہ اس وقت یہ نیت ہو گئی جان چھوڑا دو اس سے. اب وہ وقت مجھے اپنے پر ایسا لگ رہا تھا بھاری بھاری. یار یہ کب جائے گا اور کب میں کھلوں گا، کب میں آزاد ہوں گا. یہ تو مجھے اس نے قید کر دیا. لیکن اس کی صحبت میں مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے میں بندھ گیا ہوں، یعنی کہ کوئی برائی
نہ گالی دے رہا ہوں، نہ مذاق کر رہا ہوں، نہ بس طرح کچھ بھی ایسی بات جو ہے نہیں اچھی صحبت کی برکت تھی ماشاء اب وہ سفر اس کا ختم ہوا، اس نے کہا پھر ہم آنا ضرور اجتماع میں. اور اس دوران موبائل کا تو خیر نام و نشان نہیں تھا، موبائل 1986-87 میں. بہرحال پھر میں اجتماع میں تو نہیں گیا. مجھے پہلی بار ککری گراؤنڈ کی شاید پہلی بار وہاں دعوت ملی تھی ماشاء اللہ. اس کے بعد 1987 88 اور یہ 90 کا جو وقت آ گیا تو میں عمر بڑھتی چلی گئی، 19-20 سال ہو گئی، اور سیاسی طور پہ بہت زیادہ فعال ہوتا چلا گیا ان معنوں میں. اور میرے جو ساتھ کے کچھ دوست تھے وہ آزمائش کا شکار بھی ہوئے، اور گھر والوں کے معاملات ان کے بیچارے آزمائش میں آ گئے کہ وہ پھر آئے دن کے دنگے فساد کی وجہ سے ہمارے گھر والوں نے یہ ذہن بنایا کہ میری جان کو جیسے خطرہ ہے، اور یوں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی ہمارا بچہ کوئی بڑے نقصان کے اندر ہم آ جائیں. تو انہوں نے اس خوف کی وجہ سے مجھے بیرون ملک بھیجنے کا ارادہ کر لیا. اچھا کہ بھئی یہ اس کو بیرون ملک بھیجو. گارمنٹس فیکٹری ہماری لگی تھی ایک عمان میں، باب المدینہ کی ایک میمن پارٹی تھی، اس نے وہاں فیکٹری لگائی تھی. تو کئی لیبر باب المدینہ سے، ملیر سے، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، سب مختلف علاقوں سے، باب المدینہ کے خاص طور پہ زیادہ تھے. یہ سارے لیبر جو گارمنٹس کا شعبہ ہوتا ہے، اس گارمنٹس میں ہم کوئی پیکنگ کرتا ہے، کوئی چیکنگ کرتا ہے، کوئی پریس کرتا ہے، وہ سارے جو شعبے سے وہ تھے ان کی سلیکشن ہوئی، وہ چلے گئے. میں بھی چلا گیا. فیکٹری کا آغاز 1 سال پہلے ہو چکا تھا. چلیں فیکٹری کا آغاز ہوا ہے، سلسلے کا بھی ٹائم ہو گیا. سلسلہ میرے خیال میں ہم دیکھ لیں، ظاہر نیکیاں ہر طرح کی کریں گے. ہمارے تو یہ سلسلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ طرح کی نیکیاں کرتے ہیں مل ملا کر. آپ مدنی پھول تو دے رہے ہیں، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں روحانی علاج اور اسماعی الہی کی برکتیں بتاتے ہیں اس سلسلے میں، جو مدنی پھول ہمیں دیتے ہیں. آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم نے سننا ہے وہ ہے الحی، یعنی زندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. خود زندہ ہے، دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم الحی کے فضائل آئیے سنتے ہیں. جو کوئی بیمار ہو، بیماری میں 1000 مرتبہ یا حیو کا ورد کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ہی بیماری ہوئی شفا پائے گا. جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ ویسے ہی یا حیو کا ورد کر لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیمار نہ ہوگا اور طویل عمر پائے گا. کوئی بیمار ہو، آپ کے پاس کوئی بیمار آیا، آپ اس پر 21 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 21 مرتبہ یا حیو پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ افاقہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے اس مبارک اسم کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کا بکثرت ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. جی عبد المجید بھائی فرمائیے. 1990 3 نومبر 1990 کو میں بیرون ملک چلا گیا. وہاں پہنچنے کے بعد وہی جو عموماً کام کاج کا سلسلہ ہوتا ہے، صبح فیکٹری جاتے ہیں، 7 بجے ہماری فیکٹری آن ہوتی اور تقریباً 8 بجے 9 بجے تک کام کا سلسلہ رہتا. تو وہاں فیکٹری میں بھی ایک جائے نماز کی صورت بن گئی تھی کہ 3 نمازیں 4 نمازیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک. جو بھی تھوڑا جس کو آتا تھا، جو اس کی داڑھی ہوتی تھی، وہ نماز پڑھا لیتا تھا. اسی دوران کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ 6 ماہ یا 8 ماہ ہوئے تھے 91 کے شروع میں، جون میں یا جولائی میں، ایسا وہ وقت تھا کہ اس میں ہمارے فیکٹری کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بس کرم ہو گیا، معراج تھی فیکٹری والوں کی کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی وہاں تشریف لے آئے. اچھا ماشاء اللہ. وہ اسلامی بھائی جو وہاں آیا، پہلی بار یوں سمجھ لے کہ اتنا قریب سے مجھے ایک دعوت اسلامی والے سے ملنے کا موقع ملا.
وہ بالکل وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپریٹر تھے اور وہ سلائی کرنا جانتے تھے. امامہ شریف, پوری داڑھی, آدھی پنڈلی تک ان کا کرتا, ماشاءاللہ, سر بند بھی باندھتے تھے, اللہ سر بند پہنتے تھے, اور زلفیں بھی تھی ان کی ماشاءاللہ. اب ایسا اسلام بھائی جو میں نے اس کو جو حلیہ دیکھا تو تھوڑا سا حیران بھی ہوتے تھے کہ یار یہ بیرون ملک میں آئے اور انہیں مطلب شرم نہیں آئی ایئرپورٹ پہ بھی, اور یہ یہاں چل رہے ہیں, اور پیچھے ایک جیسے شملہ بھی جو اپنا لٹکتا ہے, شملے کی گھومتے ہیں تو لوگ ان کو کچھ کہتے بھی ہوں گے, تو ان کو کچھ میں نے ایسا لگا یار یہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اچھا وہ فیکٹری میں آ گئے, تو وہاں آنے کے بعد ہماری فیکٹری کے اندر جو نا مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے, اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ مختلف قومیں بھی تھیں. ٹھیک ہے, کوئی ہمارے پختونخوا, خیبر پختونخوا کا تھا, کوئی بلوچستان کا تھا, کوئی پنجاب کا تھا, کوئی بنگلہ دیش کا تھا, ہند کے بھی لوگ تھے, اور چند ایک غیر مسلم بھی تھے ہماری فیکٹری میں. ٹھیک, تو یوں ہماری فیکٹری میں ملتے جلتے لوگ رہتے تھے. سب کا جو ہے نا طرز عمل یہ تھا کہ سب صبح آتے ہی بجائے اس کے کہ چند ایک شاید کوئی تلاوت چلا لیتا ہوگا, تلاوت سنتا ہوگا, باقی تو صبح سے گانوں کا آغاز ہو جاتا. اور یہاں سے پنجابی گانوں کی آواز آتی, وہاں سے جو ہے نا وہ بلوچی گانے چلتے, تو وہاں ہند کے گانے چلتے, تو وہاں سندھی چلتے, تو مختلف گانے اپنی اپنی زبانوں میں سب سن رہے ہوتے تھے, اور کام کاج میں لوگ مشغول ہوتے. اس مبلغ دعوت اسلامی یعنی اسلامی بھائی نے جب تشریف لائے تو انہوں نے جب یہ دیکھا یہ ماحول, اب چونکہ یہ ایک ماحول کے اسلام تھے ماشاءاللہ, اور امیل سنت کے مرید تھے, تو انہوں نے نیکی کی دعوت کا ذہن ان کا فوراً وہ ہوا کہ کس طرح یہاں ماحول وہ کیا جائے. تو انہوں نے بھی اپنی مشین کے آگے ایک 50 واٹ کا 40 واٹ کا ٹیپ لا کے رکھ لیا, اور دوسرے لوگ گانے سنتے. اس اسلامی بھائی نے نعت شریف اور امیل سنت کے بیانات چلانا شروع کر دی. اللہ اکبر. پورے دن میں 1 یا 2 بیان چلاتے, باقی نعت شریف چلتی, اور نعتیں سنتے رہتے. چند ایک لوگوں نے جو ہے وہ اعتراضات بھی کیے کہ بھائی یہ مولانا کو سمجھاؤ کہ یہ لوگ گناہ گار ہوں گے. کیوں گناہ گار ہوں گے؟ کہ وہ گانے سن رہے ہیں اور یہ نعت سن رہے ہیں. وہ جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ تلاوت بند کرو, ہم غلط کام ہو رہا ہے یوں کر کے. تو کہا یہ اس طرح بیان چلتا ہے اور یہاں نعت ہوتی ہے اور لوگ گانے سنتے ہیں, تو ہم اب چونکہ میں جو فیکٹری میں تھا تو کرکٹ میرا جو نا بہت زیادہ مشغلہ رہا ہے یہاں پر بھی, اور وہاں جانے کے بعد زیادہ یوں کہ وہاں فراغت تھی, کہ سیاسی ماحول نہیں تھا, تو وہاں پریکٹس کا موقع ملتا تھا. تو ہماری ٹیم بن گئی تھی کمپنی کی, اور ہم نے بہت اچھے پیمانے میں میچز کھیلے. تو ٹیم میں مینیجر اور ہمارا جو اونر تھا یہ سب سے بہت اچھی وہ تھی, اور فیکٹری میں ہماری گیدرنگ تھی پوری. ٹیم کے 11 لڑکے ہی پوری فیکٹری میں بھاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹیم کی جو گیدرنگ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے پھر وہ کوئی بات ہے, جھگڑا ہے, اور ویسے بھی مزاج ہمارا ایسا ہی تھا. تو مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ یار یہ وہ, تو ان کو بیچاروں کو دبایا جا رہا تھا. تو چند ایک لوگ ہمارے تھے ملیر کے اور لانڈی کے اسلام بھائی, جو ماحول میں نہیں تھے لیکن وہ محبت کرتے تھے, تو ان سب نے ساتھ دیا اور کہا نہیں میں اس کو چلانے دو. تو یوں بیچارے کو تھوڑی سی دھارس بندی, اور اس نے چلانا شروع کیا. اس اسلام بھائی کی مشین جو ہے نا وہ میرے قریب ہی ہوتی, جیسے یہاں اب جاب چینج ہوتی تھی, کبھی وہ پاکٹ بناتے, کبھی فلائی بناتے, کبھی ہیم بناتے نیچے کے باٹم کے, تو یوں جاب چینج ہوتی رہتی, قریب آواز آتی. اب یہاں میں بیٹھے ہم سب کام کر رہے ہوتے تھے, اور وہ امیل سنت کے بیانات چلاتے. قبر کی پہلی رات, قبر کی پکار, 3 قبریں, اوقاڑا کا بیان ہے. زمیں کھا گئی نوجواں کیسے بد نصیب دھلا, موت سے فرار کہاں, نیرنگی دنیا. اور یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول والا بیان, یہ غلہ رحبی میں امیل سنت فرمایا. تو اس طرح کے بیانات اور امیل سنت کے وہ بیانات کی جو انداز اور کیفیت, وہ امیل سنت کا اس میں بہت زیادہ وہ تھا ماشاءاللہ. اب اس طرح کے بیانات چلتے رہے تو ظاہری طور پر تو ہم قریب نہ آئے, لیکن اندرونی طور پر جو نا ہمارا آپریشن ہونا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. آہستہ جو ہے وہ دھلائیاں ہو رہی ہیں. اب وہ اثر ہوتا تھا. امیل سنت کے بیانات چلتے تو ہم یہ کہتے کہ یار یہ میں جانتا نہیں تھا, نہ یہ کہ دعوت اسلامی کے امیر ہیں, نہ یہ جانتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ہے, اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, بس میں یہ کہتا تھا یار یہ جو شخص ہے نا, یہ جو کہہ رہا ہے نا, یہ کہہ سچ رہا ہے, ماشاءاللہ اور یہ اس کے بیان میں سچائی ہے, ماشاءاللہ. اگرچہ ہم وہ عمل نہیں کر رہے,
لیکن یہ حق بات کہتا ہے. ہم سست ہیں، ہم سوچتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہے ٹھیک ہے. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ بات کہتے ہیں جو کرنی چاہیے، اور جو ہمارا معاشرے میں نہ کرنے والے کام ہو رہے ہیں وہ بھی یہ سچ کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ، یہ پہلا سٹیپ یہی ہے نا کہ مرض کا اعتراف، پھر علاج ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ، وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ماحول پہلی چوٹ تو لگ گئی. بننا شروع ہوا، یہاں تک کہ میں جو ہے وہ شیو کیا کرتا تھا، تو وہ اسلام بھائی کے چہرے کے تاثرات، اس میں مجھے ایک مدنی پھول ملا، وہ یہ کہ اسلام بھائی کا جو انداز ہو، جیسے نا کوئی اسلام بھائی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے 3 احکامات ہیں کہ اگر ہم روکنے پہ قادر ہیں تو پھر واجب ہے، اور نہیں روک سکتے تو اس کو روکیں، ورنہ دل میں برا جانے. تو میں نے اس کو یہ دیکھا تھا کہ ہم جب شیو کر کے میں آتا تھا نا، اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا تو وہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتا تھا. تو میں اس کو کہتا کہ آپ، میں نے قتل تھوڑی کیا ہے. تو وہ بس یوں کرتا، آنکھیں بند کر لیتا اور بولتا یار رنج ہوتا تھا انہیں. بہت تکلیف ہوتی اس کو. تو میں کہتا بھائی، مقصد ہر بات پر وہ اس طرح اظہار کرتا تھا، نہ ڈانٹتا تھا، ڈپٹتا تھا، کچھ ایسا وہ نہیں کرتا، ٹوکتا بھی اس طرح نہیں تھا، لیکن کہتا یار یہ اچھا نہیں ہے، اور میں آپ کو کیا کہوں، یوں کر کے آنکھیں بند کر کے ایسا لگتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے اور اس کا دل رو رہا ہے. پھر ان سے محبت بھی ہوتی تھی، تو وہ علاج بھی کرتے تھے، ان سے جو قریب ہونے کا بھی دل چاہتا تھا. ماشاءاللہ. ان کے بعد آتے تھے تو کبھی وہ عطر لگا دیتے تھے، اور عطر لگانے کے بعد جو ہے کچھ باتیں بتاتے، بھائی یہ ہونا چاہیے، بھائی وہ ہونا چاہیے. بس وہ آہستہ 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 پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس وقت چونکہ ہماری فیکٹری میں 250 300 400 کے قریب لیبر اس وقت بھی تھی، بعد میں اور بڑھ گئی تھی. نمازی بمشکل تمام 30 40 افراد نماز پڑھتے ہوں گے اس وقت، مجھے یاد پڑتا ہے. میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا، تو ہم جاتے تھے 30 40 آدمی نماز پڑھتے تھے. انہوں نے ماحول بنانا کی اور کوششیں شروع کر دی، اور اب دیکھا نہ وہاں کوئی اجتماع ہوتا ہے نہ کوئی ترکیب ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ محفل نعت رکھی، اجتماع ذکر و نعت اپنے روم کے باہر، اور وہاں سارے اسلامی بھائیوں کو دعوت دی کہ آج محفل ہے، آپ نے آنا ہے. تو مجھے یاد نہیں کہ اس محفل میں کوئی داڑھی والا ہو سوائے اس کے ان اسلامی بھائی کے. اکیلے یہ تھے اور باقی سارے پینٹ شرٹ اور جو جیسا، اور اس میں ہوں گے میرے خیال 60 70 کے قریب افراد اسلامی میں بیٹھ گیا. مطلب تنہا انہوں نے آغاز کر دیا مدنی کام کا. اچھا، مجھے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا. پھر میں بازار گیا تھا شہر کی طرف، وہاں سے جو ہے خریداری کر کے میں آیا. تو آنے کے بعد جو اپنے پینٹ شرٹ کپڑے اتارے، اور اتارنے کے بعد شلوار قمیص کا سوٹ پہنا، سر پہ جالی والی ٹوپی پہنی، اور وضو کر جو ہے میں آ کے وہاں منچ پر بیٹھ گیا. چھوٹا سا منچ بنایا تھا. پھر نعت شریف پڑھی تو اچھا لگا. پھر جب بڑی راتیں آتی، اسی دوران کوئی شب بارات آتی، شب معراج آتی، تو چونکہ ماحول اتنا نہیں تھا، تو ایک بار انہوں نے کہا کہ بھائی آج شب بارات ہے، اپن جو نا مسجد میں اجتماع یا اس طرح نعت خوانی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں ان کی بات کو بہت زیادہ وہ لیتا، ایک تب یہاں تک کہ وہ گراؤنڈ میں آ جاتے تو مجھے دعوت دیتے، تو دوسرے دوست وغیرہ کہتے یار یہ کیا ہے، تو میں بولتا نہیں یار یہ نہیں کر کے، ہاں مثلا میں جو نا دوستوں میں ان کو منواتا. میں نہیں یار، گیدرنگ اتنی عجیب و غریب تھی، وہاں پر بھی جو نا وہ حالات ایسے ہی تھے کہ لڑائی جھگڑا وہاں بھی ختم نہیں ہوا تھا. اچھا. کئی دفعہ تو مجھے کمپنی نے پیک کرنے کا بھی سوچا کہ اس کو پیک کر دو. جھگڑے ہوئے، مینیجر سے جھگڑے ہوئے، جو زیادہ وہ کرتا اس کو تڑیاں دیتا کہ بھائی تو ایئرپورٹ پر اترے گا تو میں تجھے وہاں سے ترکیب تیری بنا دوں گا. ترکیب سے اب اصلاح ہماری ہے، مطلب میں تجھے یوں کر دوں گا، تو وہ ڈر جاتا. تو کئی لوگ بعد میں آگے سلو کرتے ہوتے یار اس کو سمجھاؤ. تو میرے دوست جو میرا سرکل تھا نا، وہ مجھے سنبھالتا کہ یار تم اتنا کیوں جذباتی ہوا تھا. اب وہ چونکہ شروع سے ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، یعنی کہ کوئی اگر جیسے ہمیں آ کے ڈانٹ دے کہ یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، تم نائٹ نہیں لگاتے ہو، تم یوں کرتے ہو، کچھ زیادہ اگر ذرا وہ کرتا تو برداشت نہیں ہوتا تھا. دوسرے لوگ بیچارے بولتے ہیں بیرون ملک آئے، پردیس میں کام کاج کر رہے ہیں، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور کوئی سچ بات بھی مجھے کہے تو بھی کبھی کوئی برداشت نہیں ہوتا تھا. عجیب حالت تھی. اب اسی دوران جو ہے وہ اسلام میں نے کہا کہ شب برات آج محفل کریں گے. تو میں گیا تو مسجد میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں اور یہ، میں شاید پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی یا شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی میں نے. تو یہ پہلے تھوڑی دیر ہم بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد جو انہوں نے ہاتھ باندھا، اور ہاتھ باندھنے کے بعد کچھ نعت شریف پڑھنا شروع کی. عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، میرے سنت کا کلام ہے. تو یہ انہوں نے پڑھا اور رو رہے، اور میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں. میں بولا یار ان کو رونا کیوں آ رہا ہے. منجھے میں مبلغ تھے کیا بہت. بس وہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ جس سے کام لے لے.